وفی ذالکم بلاء من ربکم عظیم وفی ذالک الانجاء، اس نجات کے اندر بلاء ایک عظیم نعمت ہے تمہارے لیے اللہ کی طرف سے۔ ذالک کا مشار علیہ، انجا نجات ہو، سمجھ شریف میں ہے کہ نہیں؟ اگر وفی ذالک الانجاء، اس نجات کے اندر بلاء عظیم نعمت ہے، بلاء عظیم من ربکم، اللہ کی طرف سے عظیم نعمت ہے تمہارے لیے اگر نجات ہو۔ نجات ایک نعمت ہے، اللہ نے تمہیں نجات دے دی، انعام کیا۔ اور بلا نعمت میں بھی استعمال ہوتا ہے، سمجھے؟ وَبَلَوْنَاهُمْ بِالْحَسَنَاتِ، بولو وَبَلَوْنَاهُمْ بِالْحَسَنَاتِ وَالسَّيِّئَاتِ، یہ بلونا کے ساتھ بلا کے ساتھ دونوں، حسنات بھی متعلق ہے سیئات بھی۔ خلاصہ یہ نکلا کہ بلونا لا بشرط شے کے درجے میں بلا، وہ حسنات یطلق علی الحسنات یہ بھی شرط شے ہے، اور یطلق علی السیئات یہ بھی شرط شے۔ لا بشرط شے مقسم ہوتا ہے، اس کی دونوں قسمیں ہوتی۔ فعندما كلمنا هذه الحول هذه الآية هناك في دبي منذ سنوات قبل ذلك، فقال هناك واحد من المفسرين من العرب قال يا شيخ ماذا رأيك أيها المنظور في هذه الآية؟ فقلت إن البلاء في ذلك إذا أردنا المشار إليه من هذه الآية من ذلك الإنجاء فإذا يكون البلاء بمعنى النعمة والإنعام. أما إذا أردنا منه مثلا أي شيء، إذا أردنا منه التذبيح والذبح والاستحياء النساء فإذا يكون بمعنى المصيبة. قال لا أبدا لا، تفسير بالراية، إن البلاء لا يطلق، إن البلاء لا يطلق على الحسنات. فقلت ماذا رأيك في بلوناهم بالحسنات والسيئات فبهت الذي كفر والله لا يهدي القوم الظالمين. آیا سمجھ نہیں ہے؟ میں نے کہا بچہ تو عرب ہے، سمجھ شریف میں آئی نہیں ہے، لیکن ہم حسین احمد کی اولاد ہیں، سمجھے؟ تو عرب ہے، تو ایئر کنڈیشنوں میں رہتے ہوئے ماذا رأیک فی بلوناہم بالحسنات والسیئات، سمجھے؟ ظاہر بین ہے، قرآن سے دور ہے مولوی صاحب۔ اللہ نے ان غریبوں سے، ہندوستان سے اللہ نے بڑا کام لیا، پاکستانیوں سے اللہ نے۔ جاتے رہتے ہم لوگ، سمجھے میں لوگوں، عربی بولتے ہوئے بھی ہم سے ڈرتے ہیں، سمجھ؟ عربی بولتے ہوئے بھی ہم سے ڈرتے ہیں، ایسے ٹوٹی پوٹی لنگڑی لوڑی ان کی عربی ہوتی ہے، نہ مبتدا کا خبر نہ پتہ، خبر کا پتہ، سمجھے؟ عربی بولتے ہوئے بھی ڈر لگا۔ حضرت اقدس اللہ عنہ شاہ کشمیری فرماتے ہیں حسن البنا ہے، کتب ہے، 2-3 آدمی، زاہد القوثری، 3-4 آدمی ہے، یہ بھی ڈر ڈر کر کے میرے سامنے عربی بولتے ہیں۔ باقی مسئلہ رہ گیا، کہتے ہیں عرب اذا زلزلت الارض زلزالها، عرب کی حالت خراب ہو جاتی ہے۔ گل بھی گئے، گلشن بھی گئے، پھولوں کے پتے رہ گئے، اچھے سارے مر گئے، الو کے پٹے رہ گئے۔ انور شاہ کشمیری بھی چلا گیا، محمد قاسم نانوتوی بھی چلا گیا، سمجھے؟ رشید گنگوہی بھی چلے گئے، ہم لوگ ہمارے جیسے مکھی رہ گئے۔ مگس کو باغ میں جانے نہ دینا، مگس کو باغ میں جانے نہ دینا، کہ ناحق خون پروانے کا ہوگا۔ مکھی جب باغ میں جائے گی نا تو پھر یہ کہ پروانوں کی بھی خیر نہیں۔ اس میں ہم لوگ مکھی آ گئے، گلشن دیوبندیت کے اندر مکھی بیٹھ گئے، مکھی۔ علماء دیوبند زندہ باد، علماء دیوبند زندہ باد، علماء دیوبند زندہ باد، زندہ باد۔ اور تیرے اندر کیا رکھا الو کا پٹا، سمجھے بھائی؟ ہمارا حضرت جب دیوبند میں گیا، وہ درس دے رہا تھا تو وہبی علوم، دیوبند والوں نے کہا وہبی علوم ہے، اور حضرت جب عبارت پڑھ رہا تھا نہ مبتدا کا پتہ تھا نہ خبر کا پتہ، سمجھے؟ تو میں بھی اٹھا، میں نے خبر لی حضرت کی، پھر سمجھے؟ میں بھی خاموش رہنے والا نہیں ہوں، جو ہوگا بعد میں دیکھا جائے گا۔ میں نے بھی اس حضرت کی خبر لی، میں نے کہا کہ واہ واہ، انور شاہ کشمیری کے پاس وہبی علوم نہیں آئے جو یہاں سے اس کی ہڈیاں بھی بیٹھ گئی مطالعہ کرتے کرتے۔ حسین احمد مدنی کی محنت، قاصد علوم والخیرات کی محنت، حکیم الامت کی محنت، یہ لوگ تھے کہ محنت بھی کی، تقوی طہارت بھی اختیار کی۔ ان کے پاس وہبی علوم، تمہارے کھا کر کے نہ اس نے صرف پڑھا ہے، نہ نحو پڑھا، نہ بلاغت، نہ فقہ، نہ اصول فقہ، سمجھے؟ ٹوپی کے سوراخ کر دیے تو بس اس سے آ گیا کہ کہتے ہیں ایھا القوم الذی فی المدرسہ کلما حصلتموہ وسوسہ، ایسے نہیں ہوتا، مولویوں خیال کر لینا۔ مزید ویڈیوز کے لیے آپ ہمارے فیس بک پیج کو لائک کریں اور ساتھ ہی ہمارے یوٹیوب چینل کو بھی سبسکرائب کریں۔
تاکہ کسی بھی ناگہانی کی صورت میں آپ کو ہماری ویڈیوز بر وقت مل سکے۔